بھائی چارہ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی میں دشمنی ہے, بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے. ہاں, بھائی بھائی کو جیل پہنچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے, بھائی کو مارنے اور کاٹنے میں لگا ہوا ہے. میرے بھائیو, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, بھائی ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرے. ہاں, 1 دن 2 دن 3 دن چل سکتا ہے, 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھنا وہ مسلمان ہے ہی نہیں. آج بتاؤ میرے بھائیو, آج مسلمانوں کے اندر آپس میں نفرت ہے, حسد ہے, بغض ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ تو یہ اعلان کر کے کہتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا. اے مسلمانوں, تم آپس میں حسد نہ کرو, آپس میں بغض نہ رکھو, حسد نہ کرو, بغض نہ رکھو. لیکن آج مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے, نفرتیں کر رہا ہے, دشمنیاں رکھ رہا ہے. آج مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ مسلمان بھائی آگے کیسے جا رہا ہے, یہ ترقی کیسے کر رہا ہے, یہ بلڈنگیں کیسے بنا رہا ہے, یہ گاڑیاں کیسے خرید رہا ہے, اس کے بچے دیندار کیسے بن رہے ہیں. آج میرے بھائیوں, آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ایسا اگر ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے. مسلمان بھائی کے تعلق سے اچھی سوچ ہونی چاہیے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں, اس صحابی نے پیچھا کیا, ایک انصاری صحابی کا, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو, یہ جو صحابی آپ کے درمیان آیا ہوا یہ جنتی ہے. آپ درس دے رہے تھے, اسی دوران یہ صحابی جن کا نام سعد بن وقاص ہے وہ آتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگو, یہی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جنتی ہے. جب مجلس ختم ہوئی, لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان کے پیچھے لگ گئے, ان کے گھر تک گئے اور کہا کہ اے اللہ, اے میرے بھائی, اے میرے دوست, میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں. پہلے لوگوں کا دل بہت بڑا تھا, آئیے, ویلکم ویلکم, آئیے, مرحبا, خوش آمدید, آئیے, آپ کا میرے گھر کے آنا مبارک ہو, آئیے میرے گھر کے اندر, آپ میرے گھر کے اندر آئیں گے تو برکتیں آئیں گی, اللہ کی رحمت نازل ہوں گی. مہمان نوازی تو ہونا ہی چاہیے, آئیے, مہمان کا آنا مبارک ہو. ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا, مہمان نوازی کی اچھے سے, بہت بہترین طریقے سے, اور 1 دن 2 دن 3 دن تک ان کے گھر میں رہے. اور رہنے کے بعد جب وہ جانے لگے وہاں سے, یہ انصاری صحابی جب جانے لگے, حضرت سعد بن وقاص وہاں سے نکلنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا, چیخ کر کے کہا, کہاں جا رہے ہیں ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 1-2 دن تو ہوا ہے, 3 دن ہی تو ہوئے ہیں, 2-4 دن تک اور رہ لیجئے, اس کے بعد ہمارے گھر سے جائیے گا. جواب میں کہتے ہیں نہیں, 3 دن تک میں آپ کے گھر میں آیا تھا, کھانے کے لیے نہیں, پینے کے لیے نہیں, مرغا مسلم توڑنے کے لیے نہیں, آپ کے گھر میں آیا تھا اور اس مقصد سے آیا تھا, سوچ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے, آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے. یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ دنیا میں کون سا وہ عمل کرتے ہیں, کون سا وہ کام کرتے ہیں, کون سا وہ پنیہ کرتے ہیں, کون سا وہ ثواب والا عمل کرتے ہیں, کون سی وہ نیکی کرتے ہیں جس نیکی کے بلبوتے پہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا, 1 دن رکا, 2 دن رکا, 3 دن رکا, لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی. نماز تو آپ پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن کی تلاوت آپ کرتے میں بھی کرتا ہوں, لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی. آپ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے جو جنت کی سرٹیفکیٹ سنائی ہے, آپ کو جنتی قرار دیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی بتایا ہے, وہ کون سا عمل ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا, کیونکہ میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے۔ میرے نبی نے تو سچ ہی کہا ہوگا، لیکن کیا عمل کرتے میرے بھائی؟ اگر آپ بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی، میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں، میں بھی وہ کام کروں اور میں بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا جنتی میرے بارے میں؟ کہا کہ ہاں آپ کے بارے میں جنتی کہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے تو بہت بڑا عمل میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بہت خاص عمل نہیں کرتا ہوں، صرف میں اتنا کرتا ہوں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرتا، میں کسی مسلمان بھائی سے جلتا نہیں ہوں، میں کسی مسلمان بھائی سے بغض نہیں رکھتا ہوں۔ شاید کسی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کہا ہے کہ جنتی، وہ چیخ کر کے وہ صحابی کہتے ہیں او اللہ کے بندے بس کر، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، اسی عمل کے بلبوتے پہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا ہے، یہی وہ عمل ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، غور کیجئے، پہلے کے لوگ ایسے تھے جو مسلمان سے نفرت نہیں کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے، جلتے نہیں تھے، ایک مسلمان کے لیے دعا دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی سعودی عربیہ کے اندر آپ بھی جائیں گے اور کسی بھائی سے ملیں گے تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعائیں دیں گے کہ آپ سن کر کے تعجب کریں گے، اجنبی بھائی بھی آپ سے گلے ملے گا تو بہت ساری دعاؤں سے نوازے گا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ رواج ہے، اور ہمارے یہاں کوئی دعا ہوا نہیں، وہ چندہ وندہ میں لمبی چوڑی دعا، جتنا موٹا پیسہ جتنا لمبا پیسہ اتنی لمبی دعا مولوی دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پیسہ دیا 500 میں اس کو جنتی قرار دیا، ہوتا ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ اور کبھی دعائیں نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن ہاں یہ علماء کے ساتھ آپ جڑیے، علماء کے ساتھ جڑیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا، علماء سے رابطے میں رہیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا، قرآن سے آپ جڑیے۔ ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے نا، واقعی یہ آسان قرآن جو ہمارے شیخ فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی طرف سے اس جو تفسیر لوگوں کے سامنے بھی عام ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس آسان قرآن کو اپنے یہاں منگا رہے ہیں، اور ہر کسی کو میں بھی مشورہ یہی دوں گا اور میں یہی کہوں گا، آسان قرآن جس کو 30 بڑے بڑے عالم مدنی سلفی اور اونچے لیول کے عالموں نے اس آسان قرآن کو بتایا، بہت آسان، بہت معتبر اور ہر طریقے سے بہت زبردست ہے۔ آپ اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر لازم پکڑوائیے، بچوں کے اندر ایک ماحول بنے گا، پڑھوائیے، بہت سمپل ہے۔ آپ نے بہت ساری تفسیر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن اس تفسیر جیسی کتاب آپ کو نہیں ملی ہوگی آج تک، اتنی آسان سمپل۔ آپ اس کو اپنے یہاں ہر حال میں منگوائیے اور اپنے یہاں لازم کروائیے، کیونکہ قرآن ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، دوسری کتاب نہیں۔ میرے بھائیوں آپ رابطہ کر سکتے ہیں، شیخ صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے فیروز صاحب سے بھی، ہارونی صاحب سے بھی اس معاملے میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس قرآن کو اپنے یہاں لازم پکڑوائیے۔ ہر کسی کے گھر میں یہ ایک کم سے کم ہر کسی کے گھر میں ایک قرآن ہونا چاہیے، یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ سے۔ اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ جب تک مومن نہ بنو گے، مومن بنو گے، مومن ہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ مومن لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، جہنم سے بچ رہا ہے اور جنت میں انٹری ہو رہا ہے۔ جب تک کہ ایمان والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم سے نہیں بچو گے۔ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگوں جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں، اے میرے دوستو، اے میرے صحابیوں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اولا ادلکم
अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अल्तुमूह, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा काम न बताऊं जिस काम को करके तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हो, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा हो सकती है। क्या मैं तुम्हें एक ऐसा काम न बताऊं, एक ऐसी चीज न बताऊं? और कहीं फरमाया अवला उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की खबर न दूं जिस काम को करके तुम आपस में मोहब्बत कर सकते हो? अल्लाह के नबी ने खुद जवाब दिया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, तुम आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो।